آفس ورکر کے ساتھ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پورا ویک بندے کی صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی اور سنڈے کو ایسے جلدی آنکھ کھل جاتی ہے جیسے پتہ نہیں نصیب لال کے پروگرام میں جانا ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن آج آنکھ زیادہ ہی جلدی کھل گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سدرا کو کہا تھا کہ میں سنڈے کو آؤں گا، لیکن ابھی 8 بجے تھے، اس لیے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ لیپ ٹاپ آن کیا اور ویسے ہی ویب سائٹ وزٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر ایسے ہی دنیا کی سیر کرنے کے بعد کچھ سوچ کے بیگم کا نمبر ملا دیا۔ سدرا کے بارے میں منیبہ سے بات کرنا بیوقوفی تھا، کیونکہ منیبہ نے فوراً کہنا تھا کہ میری بات کروائیں سدرا سے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال منیبہ سدرا سے بات کرتی۔ ہو سکتا ہے منیبہ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو سدرا ڈسہارٹ کرتی۔ جس کنڈیشن میں سدرا تھی یہی بہتر تھا اسے ابھی وقت دیا جاتا، لیکن منیبہ کو بتانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس طرح چھپانا منیبہ کا بھروسہ توڑنے والی بات تھی۔ بعد میں اگر اسے پتہ چلتا تو اسے ٹھیس پہنچتی۔ ویسے بھی میں نے منیبہ سے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا۔ کافی دیر بیل جاتی رہی لیکن منیبہ نے کال پک نہیں کی۔ پھر یاد آیا کہ رات کو لڑائی ہوئی تھی، اس لیے اب میڈم ذرا نخرہ کرے گی۔ ویسے بھی ہر روز رات کو ہماری بات کرنا لڑائی پہ ہوتا تھا، ہم لکھے پڑھے پاگل تھے۔ دوسری بار کال کی بیل جاتے ہی فوراً کال ریسیو کر لی گئی۔ ہمارا اصول تھا کہ لڑائی کے بعد جب کال پہ بات ہوتی ہم سلام دعا نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ پوچھتے تھے حکم کرے کال خیر سے کی، اور اللہ کا شکر ہے ہم رخصتی سے پہلے ہی میاں بیوی والی فیلنگ میں۔ اب بھی یہی ہوا۔ کال پک کرتے ہی بیگم نے کہا جی فرمائے، صبح صبح کیسے یاد کیا؟ تم ملکہ برطانیہ ہو، ایک فائل پہ سائن لینے تھے تمہارے، کیسے یاد کیا؟ وڈی آئی لیڈی ڈائن۔ اگر یہ ہو گیا ہے تو بتائیں کال کیوں کی ہے؟ میں نے مشین لگائی ہے۔ میں نے ایک زور کا کہکا لگایا۔ تم تو کہتی تھی میں کبھی کام نہیں کرتی، اب مشین لگائی ہے۔ مصطفیٰ تنگ نہ کرے، کچھ دیر تک بات کرتے ہیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے، اس لیے 2 منٹ آرام سے بات سنو۔ میرا ایک دم سیریس لہجہ سن کے منیبہ بھی سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا مصطفیٰ، خیریت تو ہے؟ منیبہ نے فکر مند ہوتے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، بس 2 باتیں ہیں، تمہیں یاد ہے تم نے ایک بار مجھ سے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا؟ میں نے منیبہ کو یاد کروایا۔ ہاں یاد ہے، اور اس جھوٹ پہ میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی، یاد ہے وہ بات؟ جی یاد ہے اچھی طرح۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آج تمہاری بہت بڑی مسٹیک معاف کر رہا ہوں، اگر زندگی میں کبھی مجھ سے مسٹیک ہو گئی تو تم بھی دل بڑا کر کے معاف کر دینا۔ منیبہ نے حرف بحرف میری بات دہرائی۔ گڈ، تو ایسا ہے سویٹ ہارٹ کہ میں ایک کام کر رہا ہوں جو میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ اگر کل کو اس کام کے نتائج کچھ غلط نکلتے ہیں تو تم بھی مجھے معاف کر دو گی، سیم میری طرح، لیکن ساتھ ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا اور نہ کبھی تمہارا ٹرسٹ توڑوں گا، لیکن تم مجھ سے تب تک کوئی سوال نہیں کرو گی۔ میرا لہجہ سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد منیبہ کی آواز آئی، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، اس لیے جب آپ مناسب سمجھیں گے بتا دیجیے گا۔ میں ایک دم سے ریلیکس ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم کام کر لو، مجھے بھی ایک کام ہے، شام کو بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فری ہو کے بتا دینا، اللہ حافظ۔ میں جب خادم حسین کے گھر پہنچا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے 4 بجے کے بعد کہ سورج بھی اب جان چھڑوانے کی چکر میں ہے۔ میں جب خادم حسین کے گھر پہنچا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے 4 بجے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ سورج بھی اب جان چھڑوانے کے چکر میں ہے۔ دروازہ خادم حسین نے خود کھولا۔ ارے صاحب جی آپ آئیں۔ اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ کیسے ہو خادم حسین؟ مولا سائیں کا شکر ہے صاحب جی۔ تب تک بھابی بھی روم سے نکل آئی، ان سے سلام دعا کی۔ بھابی میں اوپر جا رہا ہوں، چائے تو بھجوائیں۔ میں یہ کہتے ہوئے سیڑھی چڑھنے لگا۔ بھائی رکیں، ابھی آپ اوپر نہ جائیں۔ میرا ایک دم سے دل دہل گیا۔ کیوں نہ اوپر جاؤں؟ خیریت ہے؟ سدرا کدھر ہے؟ کیوں نہ اوپر جاؤں؟ خیریت ہے؟ کدھر ہے سدرا؟ اب میری آواز میں غصہ اور فکر بھی تھی۔ تبھی خادم حسین آگے آیا اور کہا صاحب جی فکر کی کوئی بات نہیں، بی بی جی اوپر ہی ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں۔ رضیہ نے آپ کو اس لیے کہا کہ اوپر نہ جائیں کہ بی بی جی کے پاس محلے کی کچھ لڑکیاں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، بچیاں بڑی ہیں، اس لیے کہا۔ مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ سدرا کے فیوچر کے لیے اچھا سائن تھا اور اچھا صحیح ہے، لیکن اتنی جلدی کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے سوال پوچھا خادم حسین سے، لیکن جواب اس کی بیوی نے دیا۔ بھائی آپ اندر بیٹھے، میں بتاتی ہوں۔ اور میں ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ روم میں آ گیا۔ صاحب جی یہ ہمارے سامنے مہمان ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں۔ اس دن ان کی عورت ہمارے گھر آئی تو سدرا میرے پاس بیٹھی تھی، باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ 2 بچیاں جوان ہیں، کوئی قابل اعتماد ٹیوشن پڑھانے والا نہیں ملتا۔ تبھی بی بی جی نے کہا کہ بچیاں کس کلاس میں ہیں؟ میری پڑوسی نے بتایا کہ ایف اے کا پہلا سال ہے۔ بی بی جی نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں پڑھا دوں گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے، میں نے بول دیا کہ میری مانجی ہے۔ پھر وہ عورت بچیاں لے کے آئی اور بی بی جی کو کہا کہ ذرا میرے سامنے کچھ پڑھائیں تو بی بی جی نے بہت اچھا پڑھایا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔
پہلے کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر آ کے پڑھا دیا کرنا، لیکن بی بی جی نے سختی سے جواب دیا کہ بھلے فیس دیں یا نہ دیں میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ پھر دوسرے دن وہ عورت 2 اپنی بیٹیاں اور 2 اپنے بھائی کی لڑکیاں چھوڑ کے گئی۔ اب بی بی جی پڑھا رہی ہیں۔ خادم کی بیوی نے مجھے پوری تفصیل بتا دی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا ماشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی ایف اے کی بچیوں کو پڑھانے والی بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر ایک لڑکی ایف اے کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کافی زیادہ ہے۔ اب میرا دماغ بہت الجھ چکا تھا کہ اگر سدرا اتنی پڑھی لکھی ہے تو جسم فروشی جیسے گندے دھندے کی طرف کیسے آئی؟ آخر کیا مجبوری تھی کہ اس نے یہ سب کیا؟ وہ بچوں کو پڑھا کے بھی اپنا پیٹ پال سکتی تھی، کسی اسکول میں جاب بھی کر سکتی تھی، پھر اس کے ماں باپ کدھر ہیں؟ ان حالات کو وہ کیسے پہنچی؟ میں جیسے جیسے سدرا کے بارے میں سوچ رہا تھا ویسے ویسے دماغ بہت الجھتا جا رہا تھا۔ اسی آسنا میں مجھے سدرا کی آواز خیالوں سے باہر لائی۔ شاید باپی نے اسے اطلاع دی تھی کہ میں آیا ہوں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ سدرا نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مس ٹیچر، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس وقت پستہ کلر کا سوٹ پہنے ہوئی تھی جس کے دامن پہ بہت نفیس کام ہوا تھا اور یہ کلر اس پہ جچ بھی رہا تھا۔ وہ میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اچھا سدرا تم بیٹھو نہیں، تیار ہو کے آؤ، ماموں کے گھر جانا ہے۔ سدرا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا تیار ہو کے آؤ، چینج کرنا ہے تو کر لو۔ اوکے میں 10 منٹ میں آئی، یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ خادم اور اس کی بیوی باہر ہی بیٹھے تھے، اس لیے میں نے ماموں کے گھر کا کہا تھا۔ سدرا کے اوپر جاتے ہی بابی چائے اور بسکٹ لے کے آ گئی۔ خادم حسین بھی میرے پاس روم میں ہی آ کے بیٹھ گیا اور ہم لوگ چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد بابی نے بتایا کہ بھائی بی بی جی کہہ رہے ہیں چلے۔ میں گاڑی کی چابی اور موبائل ٹیبل سے اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ سدرا پہ نظر پڑتے ہی ایک پل کو سانس رکتی محسوس ہوئی، اتنی کہ مجھے اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ بلیک کلر ہمیشہ میری کمزوری رہا ہے اور اس وقت سدرا نے بلیک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا، ساتھ لائٹ سا میک اپ اور ساتھ میچنگ جویلری۔ جب میں ایسے ہی کچھ سیکنڈ اسے بنا پلک چپکے دیکھتا رہا تو سدرا کے ہونٹوں پہ بڑی دل آویز مسکان آ گئی۔ چلے شام میں تیار ہوں۔ سدرا کی آواز مجھے اس کے شہر سے باہر لے آئی۔ باہر نکل ہی میں نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، جو اب زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کسی اور کے لیے کھولنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری دوسری طرف سے آنے تک وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ بیٹھو نہ بیٹھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے آپ بیٹھے پھر میں، سدرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا جی، اس میں کیا سائنس ہے؟ سائنس کچھ نہیں سر، آپ احترام ہے۔ سائنس کچھ نہیں سر، بس احترام ہے۔ وہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، میں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کہا، اور بیٹھتے ہی وہ بھی میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نیو دراجی سے ہوتا ہوا الادین پارک والے روڈ پہ آ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نیو دراجی سے ہوتا ہوا الادین پارک والے روڈ پہ آ گیا۔ اب گاڑی میں مونٹال پریس پرفیوم کے مہک ماحول کو صحرا ذرا بنا رہی تھی۔ بڑا اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے سدرا۔ جی سر، مجھے بہت پسند ہے، یہ پرفیوم میرے چاچو قطر